الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ محترم دینی بھائیو بزرگوں، رمضان سے پہلے جمعرات کا دن سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے طے ہوا تھا، جو رمضان کی وجہ سے یہ سلسلہ منقطع تھا۔ انشاءاللہ اب یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس سلسلے کا ایک دو درس رمضان سے پہلے ہوا تھا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس یا سیرت کا عنوان ہم سب کے لیے کیوں اہم ہے، اسے ہمیں کیوں سننا یا جاننا چاہیے، اس کے کیا مقاصد اور کیا فوائد ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب گفتگو کی جاتی ہے تو اس میں سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان یا جس شہر اور جس علاقے میں آپ کی پیدائش ہوئی وہاں کا پس منظر اور وہاں کے کچھ مختصر حالات ہمیں معلوم ہونے چاہیے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق خاندانی حیثیت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے، اور یہ سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیسے جڑا ہوا ہے، اس کے پیچھے ایک بڑی تاریخ ہے۔ وہ تاریخ میں چاہتا ہوں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی جائے۔ آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی سارہ تھی، جن کو لے کر کے وہ ہجرت کر گئے تھے اللہ کے لیے۔ راستے میں ایک ظالم و جابر سے ان کی ملاقات ہوئی، جس کا واقعہ آپ بار بار سنتے رہتے ہیں، خاص طور سے قربانی کے موقع پر۔ اللہ رب العزت نے اس کی گرفت فرمائی۔ وہ بادشاہ جو ان کے ساتھ بدنیتی کا ارادہ رکھتا تھا، اللہ نے اس کے جسم کو بے قابو کیا۔ پھر وہ متاثر ہوا، ان کی خدمت کے لیے اپنے خاندان سے یا اپنی بیٹی کو اس نے دیا جناب ہاجرہ کی شکل میں، جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکاح کیا۔ کچھ دنوں کے بعد جناب ہاجر سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پہلی بیوی سارہ تھی، دوسری ہاجرہ تھی۔ تو بعد مورخین نے یہ بات درج کی ہے، نقل کی ہے کہ ایک انسانی فطرت کے تحت، بشری تقاضے کے تحت ان کے دل میں یہ تکلیف پیدا ہوئی اور وہ اسے قبول نہ کر سکی، اور یہ اختلاف بڑھا، جس کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو وہاں سے ہزاروں میل دور مکہ کی طرف لے کر نکل پڑے اللہ کے حکم سے۔ چنانچہ جہاں آج مکہ شہر آباد ہے، کعبۃ اللہ جہاں پر ہے، جہاں صفا مروہ ہے، اس مقام پہ لا کر کے اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے اس بیٹے کو جو بہت دعاؤں اور تمناؤں کے بعد بڑھاپے میں پیدا ہوا تھا، اسے لا کر کے وہاں چھوڑ گئے۔ بیوی نے پوچھا، ہمیں یہاں کس سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں دیا، نہ مڑ کر دیکھا۔ اس کی بھی توضیح علماء نے کی ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر جو فدائیت اور جانکاری کا جو جذبہ رکھا تھا، اس بنیاد پر انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کہ کہیں بچے اور بیوی کی محبت غالب نہ آ جائے اور میں انہیں چھوڑ نہ سکوں، اس لیے مڑ کر دیکھا نہیں۔ پھر جب اصرار کیا کیا اللہ کے حکم پر آپ میں ایسا کر رہے ہیں، کہا ہاں، تو پھر کہا وہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ پھر وہاں سے کچھ دور جا کر کے ہٹ کر کے جب ان سے تھوڑا اوجھل ہو گئے، وہاں جا کر کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے اللہ، میں اپنی ذریت کو، میں اپنے اس چھوٹے خاندان کو اس غیر ذی زرع میں، جہاں نہ درخت ہے، نہ پانی ہے، نہ یہاں اسباب زندگی کا کوئی عطا پتہ ہے،
اس بے سہارا وادی میں اپنی ذریت کو آباد کر کے جا رہا. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ تو انہیں نمازوں کا پابند بنا. فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقھم من الثمرات. اس کے بعد ساری دعائیں کی کہ اے اللہ ہماری اس اولاد کو پھلوں کی روزیاں دے، ان کے رزق کا یہاں انتظام فرما. اور دعا کی اے اللہ ان کے درمیان ایک نبی بھیج. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ ساری دعائیں کر کے وہاں سے گزر گئے. اس کو شاعر نے لکھا ہے، سیر کے وقت ابراہیم نے اٹھ کر دعا مانگی، سکون قلب مانگا، خوئے تسلیم و رضا مانگی. الہی نسل اسماعیل بڑھ کر قوم ہو جائے، یہ قوم ایک دن پابند صلاۃ صوم ہو جائے. اسی وادی میں تیرا ہادی موعود ہو پیدا، کرے جو فطرت انسان کو تیرے نام پر پیدا. یہ شاعر نے اپنی زبان میں اسی دعا کو نقل کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں چھوڑ کر جب آئے تو ان کے لیے دعائیں کی. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا یہ اثر ہے کہ آج اس غیر ذی زرع اس وادی میں جہاں پر پانی کا بھی کوئی پتہ نہیں تھا، آج دنیا کی ساری نعمتیں اللہ رب العزت وہاں مہیا کیے ہوئے، اور سارے دنیا کے مسلمانوں کی نظروں کا وہ مرکز ہے. ہم سب کا قبلہ اور کعبہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور فدائیت کا اللہ رب العزت نے ان کو یہ ثمرہ اور بدلہ دیا ہے. چنانچہ آپ دیکھیں یہ کتنی بڑی قربانی ہے، کتنا بڑا دل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہوگا کہ ہزاروں میل اتنی دور نہیں کہ چلو پھر 2-4 دن میں آ کر ان کی خیریت لے لیں گے. اتنی دور لا کر چھوڑ گئے جہاں پر آنا ایک مشکل امر تھا، خاص طور سے اس دور میں جب ہماری طرح اسباب نہیں تھے کہ آدمی آسانی سے پہنچ جائے. سیارے ہوں، گاڑیاں ہوں یا پلین ہوں، دوسرے جو اسباب ہیں اس زمانے میں لا کر وہاں چھوڑ گئے اللہ کے حکم سے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں پھر کئی بار آئے. جو صحیح بات ملتی ہے وہ 4 مرتبہ ان کا آنا مکہ میں ملتا ہے. پہلی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آئے، اس سے پہلے ایک بات اور ذکر کرنی مناسب تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کو چھوڑ کے گئے تو بیوی ہاجر کے پاس جو کھانے پینے کا سامان تھا، جو پانی تھا، وہ ختم ہو گیا. چھوٹا بچہ، شیرخوار بچہ ہے، اس کی پیاس کو دیکھ کر کے وہ پریشان ہے، فکر مند ہے. اسی فکر میں وہ صفا مروہ پہاڑی کا چکر لگا رہی ہیں کہ کہیں سے کوئی پانی کا نشان مل جائے، کہیں سے پانی مل جائے، میں اپنے بچے کو پلا دوں. سیرت نگار لکھتے ہیں کہ وہ اتنی تیز دوڑ لگا رہی تھی جتنی دوڑ ایک آدمی لگا سکتا ہے. اپنے بچے پر نگاہ رکھتے ہوئے وہ دوڑ لگا رہی تھی. اللہ رب العزت نے اس خاندان کی اس قربانی کو اتنا پسند کیا کہ آج ہمارے مشاعر حج کا ایک خاص مشعر اللہ رب العزت نے اسے بنا دیا. ایک حاجی کو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ اس خاتون، اس مومنہ خاتون کی اس ادا کو اللہ نے اتنا قبولیت کا درجہ دیا کہ اس جیسا تمہیں دوڑنا ہے اور تمہارے حج کا عمرے کا ایک حصہ ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت جناب جبریل امین کو بھیجا، جنہوں نے غیب سے انہیں آواز دی، ان سے گفتگو کی. کہا تمہیں یہاں کس سہارے پر چھوڑ کر گئے ہیں؟ کہا اللہ کے سہارے پر. پھر انہوں نے کہا پھر اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا. اس کے بعد جو مشہور ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑی رگڑ رہے تھے تو پانی نکلا، یہ بات اس کو علماء نے درست نہیں کہا ہے. حضرت جبریل امین نے اپنا پیر مارا، وہاں سے زمزم کا وہ چشمہ جاری ہوا جو آج تک جاری ہے. مختلف حالات اس کے ساتھ پیدا ہوئے، کبھی وہ کنواں بند ہو گیا، کبھی سیلاب کی زد میں آ کر کے وہ کنواں پھٹ گیا. پھر ایک زمانے کے بعد اس کی کھدائی ہوئی تو دوبارہ کھولا گیا. جناب عبد المطلب کے دور میں
وہ آگے تھوڑا سا اختصار کے ساتھ میں بیان کروں گا۔ زمزم کا وہ پانی جو دنیا کا صرف پانی نہیں ہے بلکہ اسے علماء نے کہا یہ کھانا بھی ہے۔ بعض لوگوں نے یہ تجربے سے اپنی بات بتائی ہے کہ انہوں نے اس کو غذا کے طور پر استعمال کیا ہے، صرف اپنی پیاس بجھانے کے لیے نہیں بلکہ غذا کے طور پر، یعنی صرف یہ پی کر کے بھی زندگی باقی رہ سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر وہ تاثیر رکھی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری اس میں تاثیر اللہ نے رکھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم جس نیت سے پیا جائے، آدمی جس اپنی مشکل پریشانی بیماری کے لیے جس ارادے سے اسے پیے کہ اللہ میرے اندر یہ بیماری ہے، میں یہ پیتا ہوں، اس کی برکت سے تو مجھے شفا دے دے، تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے شفا دے گا۔ اس کے اندر یہ دنیا کا ایک ایسا واحد پانی ہے جس کے اندر نہ بدبو پیدا ہوتی ہے نہ سڑان پیدا ہوتی ہے۔ اللہ نے وہ ذخیرہ اتنا بڑا رکھا ہے کہ ساری دنیا اسے دھو رہی ہے لیکن وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ بہرحال اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً 4 بار مکہ آئے تھے ان کو چھوڑنے کے بعد۔ پہلی بار جب آئے تو بیٹے اسماعیل علیہ السلام کہیں شکار پر گئے تھے، بہو سے پوچھا کیا حال ہے، کیسی زندگی گزر رہی ہے، تو بہو نے تھوڑا شکوہ کیا کہ زندگی ہماری اچھی نہیں چل رہی ہے، مشکل حالات۔ چنانچہ انہوں نے کہا جب تمہارے شوہر نامدار آئیں تو ان سے میرا سلام کہنا اور کہنا اپنی چوکھٹ کو بدل دیں گے۔ انہوں نے آنے کے بعد یہ خبر دی، کہا اس طرح ایک بزرگ آئے تھے، انہوں نے یہ پیغام دیا ہے، سلام کہا ہے، تو کہا پھر تمہیں میں طلاق دیتا ہوں، وہ ہمارے والد محترم تھے اور تمہیں بدلنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ شادی کہتے ہیں ان کی قبیلے جرہم، جو قبیلہ ایک آ کر بسا ہوا تھا، جناب حاجر جب وہاں رہنے لگی، جب وہاں پانی مل گیا، زمزم آ گیا، تو ظاہر سی بات ہے پانی سے ہی ساری زندگی ہے، وہاں ایک قبیلہ آ کر بسا، اس قبیلے میں ان کی دوبارہ شادی ہوئی۔ کچھ دنوں کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، پھر اتفاق سے بیٹے اسماعیل شکار پر گئے ہوئے، پھر پوچھا کیسی زندگی چل رہی ہے، تو دوسری بیوی نے شکر گزاری کے الفاظ ادا کیے کہ ہماری زندگی الحمدللہ اچھی چل رہی ہے۔ پھر انہوں نے کہا اپنے شوہر سے سلام کہنا اور کہنا اپنی چوکھٹ کو باقی رکھیں گے۔ اس واقعے کے تحت علماء نے ایک نقطہ نقل کیا ہے کہ آپ دیکھیں انبیاء کا مشن کتنا بڑا تھا کہ باپ اتنی دور سے چل کے اپنے بیٹے سے ملنے آیا تھا، بیٹا شکار پر گیا ہوا ہے لیکن یہ نہیں سوچا کہ چلو دن بھر 1-2 دن رک جاتے ہیں، بیٹے سے ملاقات کر لیتے ہیں تبھی واپس جاتے ہیں۔ ان کا ایک مشن تھا، دعوت دینا، وہ اپنی اس مشن سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے۔ یہ بھی ایک قربانی ان کی زندگی کا، آپ دیکھیں ہم اور آپ نہیں کر سکتے، ہم اور آپ نہ جانے کتنے دین کا، کتنے ایمان کا اور اپنے کتنے ایمانی تقاضوں کو قربان کر دیں گے اپنے باپ بیٹے کی محبت میں، لیکن وہ بھی ایک نبی تھے۔ ایسے اللہ رب العزت نے انہیں امام الانبیاء کا لقب نہیں دیا، ایسے ان کی نسل سے اللہ نے انبیاء کا سلسلہ نہیں جاری کیا ہے، اس کے پیچھے ان کی بہت بڑی قربانی ہے، بہت بڑا ان کی جانثاری ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری بار حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر آئے، فلما بلغ معه السعی، اللہ نے جس کا ذکر فرمایا ہے قرآن میں کہ جب وہ بھاگنے دوڑنے کے لائق ہو گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ پہلی بار کا واقعہ ہے جب وہ چھوٹے تھے، ترتیب تھوڑی میں نے الٹ دی ہے، اس سے پہلے جب وہ چھوٹے تھے اس وقت آئے تھے جب بھاگنے دوڑنے کے لائق ہو گئے، جس کی عمر علماء نے اکثر ذکر کیا کہ 10-12 سال، جب بچہ تھوڑا دوڑنے بھاگنے لگتا ہے، اس وقت اللہ رب العزت نے ایک امتحان اور لیا جو مشہور ہے، جس کی یاد تازہ اللہ رب العزت نے آج تک رکھی ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ کے تحت باپ کو حکم دیا کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ بیٹا بھی وہ جانثار بیٹا تھا جس کی پرورش اس ماں نے کی تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں ہاجرہ نے، کہ بیٹا باپ کے کہنے پر فوراً وہ جواب دیتا ہے یا افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے ابا جان آپ کو جو حکم ہے وہ آپ کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ یہ پہلی بار کا واقعہ ہے۔
یہ 3 بار ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکہ میں آنا۔ چوتھی بار کا جو ذکر ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر ایک بار بہت دنوں کے بعد آئے، تب اپنے بیٹے اسماعیل سے انہوں نے ملاقات کی۔ چنانچہ وہ ایک اپنا تیر کمان صحیح کر رہے تھے، پھر کہا بیٹے اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا ہے، اللہ نے مجھے ایک گھر کی تعمیر کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ باپ بیٹے نے اس گھر کی تعمیر کی، جس کا ذکر اللہ نے سورہ البقرہ میں فرمایا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ بھی ایک نمونہ ہے میرے بھائی، وہ دنیا کا سب سے بڑا موحد نبی جس نے کتنے خلوص سے یہ عمل کیا ہوگا، اس کے باوجود یہ نمونہ ہے ہم سب کے لیے کہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ہم باپ بیٹوں کی طرف سے تیرے گھر کی تعمیر کا جو یہ عمل ہے اسے اپنی رحمت سے قبول فرما لے۔ یہ ہمارے لیے اس میں ایک پیغام ہے، میسج ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا کوئی بھی عمل ہو ہمیں اس پر بہت زیادہ زور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی قبولیت کی فکر کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہماری طرف سے اس عمل کو قبول فرما لے۔ ابراہیم جیسے نبی اگر دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے عمل کو قبول فرما لے، تو ہم کتنے مستحق ہیں اللہ سے دعا کرنے کے لیے اپنے عملوں کی قبولیت کے لیے۔ لیکن ہم تو دنیا میں اسے پھیلانے سے نہیں تھکتے۔ آج نشر و اشاعت کا ایسا دور چل رہا ہے کہ آدمی تھوڑی سی کسی کو معمولی بات بتا بھی دیتا ہے تو اس کی بھی تشہیر کہتا ہے میں نے آج یہ کام کیا، آج میں نے فلاں جگہ پر یہ کام کیا۔ اپنی ایکٹیویٹی، اپنی ساری موومنٹ آدمی خود پھیلا رہا ہے۔ جتنی دیر عمل کرنے میں نہیں لگتا ہے اس سے زیادہ دیر آدمی لگا رہا ہے دنیا میں پھیلانے اور تشہیر کرنے میں۔ یہ تشہیری مزاج دنیا میں آج چل رہا ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ تو اس کی قبولیت کے لیے دعا کی۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں یہ سلسلہ چلتا رہا، کعبۃ اللہ کی دیکھ ریکھ کا سلسلہ مختلف خاندانوں میں چلتا رہا، قبیلے جرہوم میں رہا، پھر ان سے لڑائی کر کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان والوں نے چھینا، ان سے لیا، پھر دھیرے دھیرے چلتے چلتے عبد المطلب کے ہاتھ میں آیا۔ میں وہ سلسلہ منقطع کرتے ہوئے جناب عبد المطلب جو حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، ان کے ہاتھ میں اس کی دیکھ ریکھ آئی۔ عبد المطلب کی زندگی میں اللہ رب العزت نے 2-3 نمایاں کام فرمائے۔ ان کی زندگی میں 2-3 نمایاں کام ہوئے۔ پہلا کام یہ ہوا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا زمزم کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ اصل میں زمزم ان کے دور تک آتے آتے اس کا کنواں بند ہو گیا تھا، سیلاب سے آ کر کے ایسا بند ہو گیا تھا کہ اس کا نشان بھی نہیں پتہ چل رہا تھا کہ وہ کہاں ہے، کھدائی کہاں کی جائے۔ ان کو خواب میں دکھایا گیا کہ اس زمزم کی کھدائی کی جائے۔ پھر اس کے بعد خواب میں دکھایا گیا کہ وہ کہاں کھدائی کی جائے، جہاں چونٹیوں کا جھنڈ دکھے جا کر کے وہاں اس علاقے میں، اور پھر ایک کوا آ کر کے وہاں چونچ مارے، وہاں جا کر کے اس کی کھدائی کی جائے۔ چنانچہ انہوں نے پھر اس کی کھدائی کی اور وہاں زمزم کا سلسلہ پھر سے جاری ہوا۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ یہ بھی آیا کہ دوسرے خاندان والے بھی تیار ہوئے، وہ بھی جھگڑنے لگے کہ ہمارا بھی حق ہے، ہم بھی اس کی کھدائی میں شامل ہوں گے، یہ شرف صرف عبد المطلب کو کیوں ملے، ان کے نام پر یہ تاریخ میں میسج جائے گا کہ انہوں نے یہ دوبارہ کام کیا، ہم بھی اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ پھر یہ سلسلہ جب جھگڑا چلتے رہا، پھر بعد میں کسی طرح فیصلہ ہوا، پھر انہوں نے اس کی کھدائی کروائی۔ دوسرا واقعہ حضرت عبد المطلب کی دور میں جو پیش آیا وہ اصحاب فیل کا ہے۔ ابرہہ جو مکہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کو لے کر آیا ہوا تھا، اللہ رب العزت نے اسے تباہ و برباد کیا۔ کچھ لوگوں نے اس کی سند پر سوال کیا ہے کہ وہ ڈھانے کے لیے آیا تھا یا کسی اور مقصد کے لیے، لیکن فیل کا واقعہ تو پیش آیا ہے، تو قرآن میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے چڑیوں کے ذریعے سے ان کی چونچ میں چھوٹی کنکریاں دی اور انہوں نے گرایا اس پر، وہ ہلاک و برباد ہوئے۔ یہ واقعہ ان کی زندگی میں پیش آیا۔ تیسرا واقعہ جو پیش آیا وہ یہ کہ انہوں نے اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کی قربانی کی منت مانگ لی کہ میں اپنے 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کر دوں گا۔ اور قرآن اندازی میں اتفاق سے نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے،
جناب عبداللہ ان کا نام آیا۔ پھر خاندان والوں نے، آپ کی پھوپھیوں نے اور قریش کے خاندان والوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ہم یہ کام آپ کو کرنے نہیں دیں گے، چونکہ انہی سے بہت زیادہ محبت بھی کرتے تھے جناب عبد المطلب۔ پھر ہوتے ہوتے یہ فیصلہ ہوا، ان کے نام پر 100 اونٹ ذبح کیے گئے۔ اس طرح جناب عبداللہ کی زندگی بچی۔ پھر اس کے بعد خاندان والوں نے کہا کہ اب ان کی کہیں شادی کرائی دی جائے۔ پھر آپ کی شادی جناب آمنہ سے ہوئی، اور اسی درمیان آپ کے والد نے تجارتی غرض سے یا کھجور لانے کے لیے مدینہ بھیجا۔ شادی کے کچھ دنوں کے بعد مدینہ سے لوٹتے ہوئے یا وہاں جاتے ہوئے اسی درمیان جناب عبداللہ کی وفات ہو گئی، اور اس درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے پیٹ میں تھے، یعنی آپ امید سے تھیں۔ کچھ دنوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت ہوئی یتیمی کی حالت میں۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک پیغام، اللہ چاہتا تھا کہ وہ دنیا کا وہ سورج، وہ نور اس حال میں دنیا میں آئے، جو دنیا کو روشن کرنے والا ہے، وہ یتیمی کی حالت میں آئے جس کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے۔ اس طرح آپ کی ولادت ہوئی۔ اس گزرے ہوئے واقعے میں ہم سب کے لیے جو نصیحت ہے وہ یہ ہے کہ ہجرت اللہ کی طرف سے ایک سنت ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کے لیے ہجرت کرنا ایک سنت ہے، آج بھی سنت ہے۔ اگرچہ وہ مکہ سے مدینہ جانے والی جو ہجرت ہے وہ اس کا سلسلہ ختم ہو گیا، اس کا حکم ختم ہو گیا، لیکن ہجرت کا سلسلہ آج بھی ختم نہیں ہوا، اس معنی میں کہ آدمی کی جہاں عزت و آبرو خطرے میں ہو، جہاں اس کا دین خطرے میں ہو، جہاں اس کی اولاد کے لیے دین خطرے میں ہو، اسے اس علاقے کو کم سے کم چھوڑ کر کے کسی ایسے علاقے میں جا کر بس جانا چاہیے جہاں وہ اپنے دین کی حفاظت کر سکے۔ کچھ لوگ الٹا کرتے ہیں، وہ دنیا کی رنگینیوں کے لیے، دنیا میں ترقی کے لیے، تجارت کے لیے یا کسی اور وجہ سے جا کر کے ایسے علاقے میں بس جاتے ہیں جہاں کے روڈ بظاہر چمکدار ہوتے ہیں، جہاں کی گلیاں چمکدار ہوتی ہیں، جہاں کے لوگ الگ دنیا میں رہتے ہیں اور لوگ اس میں رہنا اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں۔ ایک مومن کا یہ کام نہیں ہے۔ ایک مومن کو اس علاقے میں جا کر رہنا چاہیے جہاں وہ اپنے دین پر کم سے کم عمل کر سکتا ہو، جہاں اس کے کان میں کم سے کم اذان سنائی دیتی ہو، جہاں اس کے لیے 5 وقت کی نماز کا انتظام ہو، وہاں اسے اپنی رہائش اختیار کرنی چاہیے۔ تو ہجرت اللہ کی سنت ہے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی۔ اسی طرح آدمی کتنا بڑا ہو جائے، کتنا بڑا نیک ہو، لیکن اس سے بشری تقاضے کے تحت کبھی نہ کبھی خطا ہو جاتی ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اتنے بڑے آدمی ان سے خطا کیسے ہو گئی۔ یہ جانتے ہیں آپ، اس نقطے سے پتہ چلتا ہے جناب سارا کے تعلق سے ہے کہ وہ بہت اللہ کی ولیہ تھی، نیک تھی۔ یہ ولیہ کی تو پہچان ہے کہ انہوں نے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھایا کہ اے اللہ، یہ ظالم میرے ساتھ بدنیتی کا ارادہ رکھتا ہے، میں ایک پاک دامن خاتون ہوں، میں صرف اپنے شوہر کے لیے حلال ہوں، تو اسے پکڑ لے۔ انہوں نے دعا کی، اللہ رب العزت نے اسے پکڑ لیا، لیکن اس کے باوجود دل میں ایک خلش آ گئی اور سوتن کی اس چیز کو قبول نہیں کر سکی کہ ان کے یہاں بیٹا پہلے پیدا ہو گیا۔ اسی طرح انسان کو یہ حکم ہے کہ اللہ کا حکم آ جائے تو بغیر چوں چرا کے اسے تسلیم کر لے، چاہے سمجھ میں آیا نہ آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم سب کو یہ عبرت و نصیحت ملتی ہے۔ اسی طرح آخری بات یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ اللہ رب العزت پر توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے، جیسا کہ جناب ہاجر نے کیا۔ اس بے سر و سامانی کی حالت میں اللہ پر توکل اور بھروسہ کیا، لیکن صرف بھروسہ کر کے بیٹھی نہیں۔ جہاں کوئی امید نہیں دکھ رہی تھی، جہاں کوئی آبادی نہیں، جہاں کوئی انسان نہیں، وہاں بھی وہ بھاگ دوڑ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹی۔ تو اسلام مسلمان کو توکل کے نام پر بیٹھ جانے کی کبھی اس کی ہمت افزائی نہیں کرتا۔ آدمی کے پاس جو اسباب ہیں، جو صلاحیت ہے، جتنی بھاگ دوڑ کر سکتا ہے اسے کرنا چاہیے۔ یہ اسلام کا مزاج ہے۔ اسلام صرف بیٹھنے اور کاہلی اور تساہلی کی اجازت قطعاً نہیں دیتا ہے۔ تو توکل بھروسہ کرنا، اسباب جائز اسباب اختیار کرتے ہوئے۔
ان واقعات سے ہم سب کو یہ پتہ چلتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ کی ولادت کے وقت دنیا میں آپ کی پیدائش سے ہی بہت ساری برکتیں ظاہر ہونے لگیں۔ اصحاب فیل کا جو واقعہ پیش آیا تھا اسی سال پیش آیا تھا جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی۔ اسی طرح آپ جانتے ہیں آپ کے آنے سے پہلے ہی دنیا میں بہت سارے لوگ آپ کے آنے کی بشارتیں اور خبریں سنا رہے تھے۔ مدینہ میں ایک یہودی ایک ٹیلے پر چڑھ کر کے یہ آواز دے رہا تھا کہ لوگوں کو نبی دنیا میں اس کی پیدائش کی تاریخ آ چکی ہے، جس نبی کے تعلق سے ہم اپنی کتابوں میں ہم نے پڑھ رکھا تھا۔ آپ کی ولادت ہوئی۔ اب اس کے بعد جو سلسلہ ہے کہ آپ کی ولادت کب ہوئی، کس تاریخ کو ہوئی، کس مہینے میں ہوئی، اس سلسلے میں بڑا اختلاف ہے، لیکن جو بات ہے صحیح اور درست جسے کچھ علماء نے مانا ہے، آگے یہ سلسلہ انشاءاللہ آئے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے اور آپ کی زندگی میں ہم سب کے لیے جو نمونہ ہے اسے اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد